زمانے پر نہ سہی دل پر اختیار رہے، زمانے پر نہ سہی دل پر اختیار رہے، دکھا وہ زور کہ دنیا میں یادگار رہے۔ زمانے پر نہ سہی دل پر اختیار رہے، دکھا وہ زور کہ دنیا میں یادگار رہے۔ کہاں تلک دل غمناک پردہ دار رہے، کہاں تلک دل غمناک پردہ دار رہے، زبان حال پر جب کچھ نہ اختیار رہے۔ نظام دہر نے کیا کیا نہ کروٹیں بدلیں، نظام دہر نے کیا کیا نہ کروٹیں بدلیں، مگر ہم ایک ہی پہلو سے بے قرار رہے۔ زمانہ سازوں کا مرکز نہ دائرہ کوئی، زمانہ سازوں کا مرکز نہ دائرہ کوئی، ہوا میں جیسے بگولا خراب و خوار رہے۔ جواب دے کے نہ توڑو کسی غریب کا دل، جواب دے کے نہ توڑو کسی غریب کا دل، بلا سے کوئی سراپا امیدوار رہے۔ دکھا دوں چیر کے دل، درد دل کہوں کب تک، دکھا دوں چیر کے دل، درد دل کہوں کب تک، زباں پر کیوں یہ تقاضائے ناگوار رہے۔ تڑپ تڑپ کے اٹھاؤں گا زندگی کے مزے، تڑپ تڑپ کے اٹھاؤں گا زندگی کے مزے، خدا نہ کردہ مجھے دل پر اختیار رہے۔ زمانہ اس کے سوا اور کیا وفا کرتا، زمانہ اس کے سوا اور کیا وفا کرتا، چمن اجڑ گیا کانٹے گلے کا ہار رہے۔ مزہ تو جب ہے یگانہ کہ یہ دل خود بین، مزہ تو جب ہے یگانہ کہ یہ دل خود بین، خودی کے نشے میں بیگانہ خمار رہے۔ زمانے پر نہ سہی دل پر اختیار رہے، دکھا وہ زور کہ دنیا میں یادگار رہے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ معزز سامعین السلام علیکم، السلام علیکم پاکستان۔ ہفتے وار پروگرام شاعری سچ بولتی ہے کے ساتھ آپ کا میزبان سرفراز عابدی حاضر خدمت ہے کہ یہ کیسے مزاج ہیں آپ تمام احباب کے۔ پروردگار عالم سے امید ہے کہ آپ تمام احباب بفضل الہی خیر و عافیت سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین الہی آمین۔
1 فروری 2020 پروگرام شاعری سچ بولتی ہے میں آپ تمام احباب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ زمانے پر نہ سہی دل پر اختیار رہے، دکھا وہ زور کہ دنیا میں یادگار رہے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ سامعین، اس کلام کے خالق جناب یاس یگانا چنگیزی صاحب کہ جن کی برسی منائی جائے گی 4 فروری کو۔ آج ہے 1 فروری سن 2020، جبکہ یاس یگانا چنگیزی صاحب 4 فروری 1956 رحلت فرما گئے۔ اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے۔ اسی حوالے سے آج ان کا ذکر خیر اور ان کے چیدہ چیدہ کلام آپ کی سماعتوں کی نظر خاندانی نام مرزا واحد حسین ولدیت پیارے صاحب، قلمی نام یاس یگانا چنگیزی۔ مغل پورہ میں ولادت ہوئی۔ اس دور کے رواج کے مطابق پہلے درسیات فارسی کی تکمیل کی اور جن حضرات سے شاعری میں استفادہ کیا ان میں اس دور کے اساتذہ میں ممتاز شاد عظیم آبادی بھی تھے۔ 1904 میں کلکتہ منتقل ہوئے، وہاں علیل ہو گئے اور عظیم آباد چلے گئے، اور پھر یاس یگانا چنگیزی صاحب 1906 میں لکھنؤ میں آبا سے وہیں شادی کی اور 1914 میں پہلا مجموعہ کلام نشتر یاس کے نام سے شائع ہوا۔ پہلے یاس تخلص تھا، بعد میں تخلص تبدیل کر کے یگانا رکھ لیا۔ ان کے پہلے مجموعہ کلام اور ان کی تعریفات میں بعض حضرات نے کچھ زیادہ ہی زور قلم صرف کیا، جس سے ان کے مخالفین کی ایک جماعت پیدا ہو گئی۔ مرزا یاس یگانا کے مزاج میں انا صاف ظاہر تھی، جس کے خلاف لکھنؤ میں رد عمل شدید ہوا۔ اس کے بعد ان کا مجموعہ آیات وجدانی منظر عام پر آیا، جس کی بھی خاصی مخالفت کی گئی، جس کے بعد وہ لاہور میں رہے اور اس زمانہ میں ذہنی توازن بالکل بگڑ گیا۔ ان کے کلام سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کس مزاج اور کس آہنگ کے شاعر تھے۔ انانیت کے غلبے کے باوجود اردو میں ایسے اشعار کم ملتے ہیں، جیسا کہ یاس یگانا چنگیزی صاحب نے فرمایا کہ زمانے پر نہ سہی دل پر اختیار رہے، دکھا وہ زور کے دنیا میں یادگار رہے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ آج کے پروگرام میں ذکر خیر جناب یاس یگانا چنگیزی صاحب کا، جن کی برسی 4 فروری کو منائی جائے گی۔ آئیے یاس یگانا چنگیزی مرحوم کا ایک کلام سماعت فرمائیے۔ مجھے دل کی خطا پر یاس شرمانا نہیں آتا، پرایا جرم اپنے نام لکھوانا نہیں آتا۔ جناب یاس یگانا چنگیزی صاحب کا یہ کلام آپ باذوق سامعین کی سماعتوں کی نظر۔ مجھے دل کی خطا پر یاس شرمانا
نہیں آتا، مجھے دل کی خطا پر یاس شرمانا نہیں آتا، پرایا جرم اپنے نام لکھوانا نہیں آتا، مجھے دل کی خطا پر یاس شرمانا نہیں آتا، پرایا جرم اپنے نام لکھوانا نہیں آتا، مجھے دل کی خطا پر یاس شرمانا نہیں آتا، مجھے ناخدا آخر کسی کو منہ دکھانا ہے، مجھے ناخدا آخر کسی کو منہ دکھانا ہے، مجھے ناخدا آخر کسی کو منہ دکھانا ہے، بہانہ کر کے تنہا پار اتر جانا نہیں آتا، بہانہ کر کے تنہا پار اتر جانا نہیں آتا، پرایا جرم اپنے نام لکھوانا نہیں آتا، مجھے دل کی خطا پر یاس شرمانا نہیں آتا۔ ذرا سوچئے، غلط ڈرائیونگ پر لوگ آپ کے بارے میں کیا تاثرات رکھتے ہیں۔ تیز رفتاری کسی بڑے حادثے کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے، احتیاط کریں۔ آپ سن رہے ہیں پروگرام شاعری سچ بولتی ہے، سرفراز عابدی کے ساتھ۔ مجھے دل کی خطا پر یاس شرمانا نہیں آتا، پرایا جرم اپنے نام لکھوانا نہیں آتا، برا ہو پائے سرکش کا کہ تھک جانا نہیں آتا، برا ہو پائے سرکش کا کہ تھک جانا نہیں آتا، کبھی گمراہ ہو کر راہ پر آنا نہیں آتا، مصیبت کا پہاڑ آخر کسی دن کٹ ہی جائے گا، مصیبت کا پہاڑ آخر کسی دن کٹ ہی جائے گا، مجھے سر مار کر شیشے سے مر جانا نہیں آتا، مجھے اے ناخدا آخر کسی کو منہ دکھانا ہے، مجھے اے ناخدا آخر کسی کو منہ دکھانا ہے، بہانہ کر کے تنہا پار اتر جانا نہیں آتا۔ مجھے دل کی خطا پر یاس شرمانا نہیں آتا، پرایا جرم اپنے نام لکھوانا نہیں آتا۔ شاعری سچ بولتی جناب یاس یگانہ
چنگیزی صاحب کا کلام، یوم وفات 4 فروری 1956۔ آپ سن رہے ہیں ہفتے وار سلسلہ شاعری سچ بولتی ہے، 1 فروری سن 2020۔ 1 فروری کو سامعین کرام ہمارے عہد حاضر کے شعراء کرام جن کا یوم ولادت ہے، ان کے کلام سے انتخابات آپ کی سماعتوں کی نظر۔ کہاں پر بولنا ہے چپ کہاں ضروری ہے، کہاں پر بولنا ہے چپ کہاں ضروری ہے، ہمارے منہ میں ہماری زبان ضروری ہے، کہاں پر بولنا ہے چپ کہاں ضروری ہے، ہمارے منہ میں ہماری زبان ضروری ہے، ہم ایسے علم سے قاصر ہیں کہ یہ جان سکیں، ہم ایسے علم سے قاصر ہیں کہ یہ جان سکیں، کہاں پر دھوپ کہاں سائباں ضروری ہے، جہاں پر مجھ کو کڑی دھوپ سے گزرنا ہے، جہاں پر مجھ کو کڑی دھوپ سے گزرنا ہے، تمہارے پیار کا آنچل وہاں ضروری ہے، اکیلے پن کی اذیت کے دور کرنے کو، اکیلے پن کی اذیت کے دور کرنے کو، کوئی رفیق کوئی رازداں ضروری ہے، کسی کے پاس اگر کچھ نہیں تو کچھ بھی نہیں، کسی کے پاس اگر کچھ نہیں تو کچھ بھی نہیں، کسی کے واسطے سارا جہاں ضروری ہے، کہاں پر بولنا ہے چپ کہاں ضروری ہے، ہمارے منہ میں ہماری زبان ضروری ہے، شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب غنی الرحمن انجم صاحب عہد حاضر کے شاعر، ریڈیو پریزنٹر، یوم ولادت 1 فروری۔ ان کی ہائیکو سماعت فرمائیے کہ سورج کہتا ہے، سورج کہتا ہے غافل بندے اٹھ بھی جا اب تک سوتا ہے، سورج کہتا ہے غافل بندے اٹھ بھی جا اب تک سوتا ہے، شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب غنی الرحمن انجم صاحب، ان کے یہ اشعار سماعت فرمائیے۔ جناب غنی الرحمن انجم صاحب نے فرمایا کہ غم کے سر پر سوار ہو جاؤ، غم کے سر پر سوار ہو جاؤ، غم کو سر پر سوار کیا کرنا، شاعری سچ بولتی ہے۔ کلام شاعر پر زبان شاعر جناب غنی الرحمن انجم صاحب، آپ کی بازوق سماعتوں کی نظر۔ اپنے وجود کا کوئی لمحہ عطا کرے، اپنے وجود کا کوئی لمحہ عطا کرے، ایسا کوئی تو ہو کہ جو ہم سے ملا کرے، اپنے وجود کا کوئی لمحہ عطا کرے،
ایسا کوئی تو ہو کہ جو ہم سے ملا کرے اور ممکن نہیں کہ امن کی صورت بحال ہو ممکن نہیں کہ امن کی صورت بحال ہو ممکن اگر نہیں ہے تو ممکن خدا کرے ممکن نہیں کہ امن کی صورت بحال ہو ممکن نہیں کہ امن کی صورت بحال ہو ممکن اگر نہیں ہے تو ممکن خدا کرے اور جو بو رہے ہو آج اسے کاٹنا بھی ہے جو بو رہے ہو آج اسے کاٹنا بھی ہے ہوتا بھلا اسی کا ہے جو خود بھلا کرے جو بو رہے ہو آج اسے کاٹنا بھی ہے ہوتا بھلا اسی کا ہے جو خود بھلا کرے اپنے وجود کا کوئی لمحہ عطا کرے ایسا کوئی تو ہو کہ جو ہم سے ملا کرے اور ممکن نہیں کہ امن کی صورت بحال ہو ممکن اگر نہیں ہے تو ممکن خدا کرے لاکھ پردوں میں رہوں بھید میرے کھولتی ہے شاعری سچ بولتی ہے شاعری سچ بولتی ہے کچھ اس لیے بھی فاصلے بڑھتے چلے گئے کچھ اس لیے بھی فاصلے بڑھتے چلے گئے دونوں کے درمیان جو حائل غرور تھا شاعری سچ بولتی ہے جناب نسیم شیخ صاحب یوم ولادت 1 فروری عصر حاضر کے شاعر جناب نسیم شیخ صاحب یوم ولادت 1 فروری جناب نسیم شیخ صاحب نے اپنی غزل میں فرمایا کہ کب تک میں رہوں دنیا میں یوں سینہ سپر اور کب تک میں رہوں دنیا میں یوں سینہ سپر اور آئی ہے میرے بارے میں ایک تازہ خبر اور کب تک میں رہوں دنیا میں یوں سینہ سپر اور آئی ہے میرے بارے میں ایک تازہ خبر اور آئینے میں دیکھا تھا فقط غور سے خود کو آئینے میں دیکھا تھا فقط غور سے خود کو ہے حال میرا تب سے ادھر اور ادھر اور جب خود کو پڑھا میں نے تو احساس ہوا یہ جب خود کو پڑھا میں نے تو احساس ہوا یہ لفظوں کا مزاج اور ہے لہجے کا اثر اور معلوم ہے انداز مجھے شہر وفا کا معلوم ہے انداز مجھے شہر وفا کا معلوم ہے دل اور ہے لوگوں کی نظر اور اس بار بھی دھوکا ہوا دھوکے میں بھی دھوکا اس بار بھی دھوکا ہوا دھوکے میں بھی دھوکا جو ہم کو دکھایا تھا دیا ہم کو نظر اور امداد کو آئے گی میرے موج نسیمی امداد کو آئے گی میرے موج نسیمی امداد کو آئے گی میرے موج نسیمی بے شک ہو کوئی مد نظر اس کے سفر اور کب تک میں رہوں دنیا میں یوں سینہ سپر اور آئی ہے میرے بارے میں
تازہ خبر اور شاعری سچ بولتی ہے. جناب نسیم شیخ صاحب یوم ولادت 1 فروری. 1 فروری کے حوالے سے پیش خدمت ہیں ہمارے عہد کے ایک اور شاعر جناب محمد جاوید انور صاحب. افسانہ نگار و شاعر. مجموعہ جات اگر تم لوٹنا چاہو. کئی منظر ادھورے ہیں. سنو اے جاگنے والو. اور ان کے افسانے کے مجموعہ جات برگر اور دوسرا مجموعہ سرکتے راستے. جناب محمد جاوید انور صاحب نے فرمایا کہ ایک بے کیف ملن حاصل صدرنج و علم. ایک چھوٹے سے فسانے کی تھی تمہید بڑی. شاعری سچ بولتی ہے. جناب محمد جاوید انور صاحب اپنے کلام میں فرمایا کہ محبت عام ہوتی جا رہی ہے. یہ تو اچھی بات ہے. محبت عام ہوتی جا رہی ہے. وفا دشنام ہوتی جا رہی ہے. محبت عام ہوتی جا رہی ہے. وفا دشنام ہوتی جا رہی ہے. میں سمجھا تھا جسے جاگیر اپنی. میں سمجھا تھا جسے جاگیر اپنی کسی کے نام ہوتی جا رہی ہے. حقیقت راز بن کر دل میں رہتی. حقیقت راز بن کر دل میں رہتی. وہ تش تش بام ہوتی جا رہی ہے. ہمیں ازبر تھی اپنی سب حقیقت. ہمیں ازبر تھی اپنی سب حقیقت جو اب ابہام ہوتی جا رہی ہے. چلو اب لوٹ آؤ گھر کو ساتھی. چلو اب لوٹ آؤ گھر کو ساتھی. وہ دیکھو شام ہوتی جا رہی ہے. محبت عام ہوتی جا رہی ہے. وفا دشنام ہوتی جا رہی ہے. چلو اب لوٹ آؤ گھر کو ساتھی. وہ دیکھو شام ہوتی جا رہی ہے. شاعری سچ بولتی ہے. جناب محمد جاوید انور صاحب یوم ولادت 1 فروری. 1 فروری یوم ولادت ہمارے عہد کے ایک اور شاعر نہ جانے کیا بنانا چاہتے ہو. نہ جانے کیا بنانا چاہتے ہو. ہمیں پھر چاک پر رکھا ہوا ہے. شاعری سچ بولتی ہے. جناب ارشد محمود ارشد صاحب یوم ولادت 1 فروری. یوں ہی نہیں
ہر ایک سے بیزار ان دنوں، یوں ہی نہیں ہر ایک سے بیزار ان دنوں، میں ہوں غم حیات سے دو چار ان دنوں، یوں ہی نہیں ہر ایک سے بیزار ان دنوں، میں ہوں غم حیات سے دو چار ان دنوں، ایسی نہ جانے کون سی سرزد خطا ہوئی، ایسی نہ جانے کون سی سرزد خطا ہوئی، مجھ سے خفا ہوئے ہیں میرے یار ان دنوں، ارشد یہ کس خمار میں رہتے ہو آج کل، ارشد یہ کس خمار میں رہتے ہو آج کل، کرتے ہو بات بات پر تکرار ان دنوں، یوں ہی نہیں ہر ایک سے بیزار ان دنوں، میں ہوں غم حیات سے دو چار ان دنوں۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب ارشد محمود ارشد صاحب، یوم ولادت 1 فروری۔ ماشاءاللہ سامعین، آج ہے 1 فروری اور ہمارے شعراء اکرام کا یوم ولادت، عہد رواں کے شعراء اکرام عہد حاضر کے، جو کہ ہمارے ساتھ فیس بک پر بھی موجود ہیں، ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ عہد حاضر کے شعراء اکرام جنہوں نے ادبی سلسلے میں ہمارا ساتھ دیا، بہت شکریہ آپ کا، آپ تمام باذوق سامعین کا بھی بہت شکریہ۔ آئیے 1 فروری کے یوم ولادت کے حوالے سے بہاول پور کے ایک شاعر جناب علیم عالم صاحب کے یہ اشعار سماعت فرمائیے۔ علیم عالم صاحب یوم ولادت 1 فروری، ان کا تعلق ہے بہاول پور پاکستان سے۔ علیم عالم صاحب نے فرمایا کہ ہجر اتنا بھی کیا ضروری تھا، ہجر اتنا بھی کیا ضروری تھا، پیار میں اختلاف کر لیتا، جناب علیم عالم صاحب مزید فرمایا کہ بتاؤں جان کیوں واری نہیں ہے، بتاؤں جان کیوں واری نہیں ہے، کہ تم سے عشق ہے یاری نہیں ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب علیم عالم صاحب مزید فرماتے ہیں کہ اٹھ کے ملتے ہیں مگر دیر سے پہچانتے ہیں، اٹھ کے ملتے ہیں مگر دیر سے پہچانتے ہیں، اب مجھے لوگ میرے شعر سے پہچانتے ہیں۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب علیم عالم صاحب یوم ولادت 1 فروری، میں دریا خشک کر دوں کوفیوں کے، میں دریا خشک کر دوں کوفیوں کے، مجھے سادات نے روکا ہوا ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب علیم عالم صاحب
مزید فرمایا کہ فرشتے قتل کا پوچھیں گے تو بتاؤں گا، فرشتے قتل کا پوچھیں گے تو بتاؤں گا، تھا میرا دوست بھی ایک عینی شاہدین کے ساتھ۔ ان کا یہ ایک اور شعر جناب علیم عالم صاحب کہ مجھ فقیر کو دیکھو تو جان جاؤ گے، کہ مجھ فقیر کو دیکھو تو جان جاؤ گے، شجر کا کتنا تعلق ہے اس زمین کے ساتھ۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب علیم عالم صاحب، یوم ولادت 1 فروری یعنی آج ہمارے شعراء کرام جناب غنی الرحمن انجم صاحب، جناب نسیم شیخ صاحب، جناب محمد جاوید انور صاحب، جناب ارشد محمود ارشد صاحب اور جناب علیم عالم صاحبان کا یوم ولادت ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ سلامت رہیں ہمارے شعراء کرام اور سلامت رہیں ہمارے تمام احباب، اور جیتا رہے پیارا پاکستان اور دنیا بھر کے تمام پرامن انسان، جیتے رہیں، سلامت رہیں، آباد رہیں۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، رہیے گا ہمارے ساتھ۔ لاکھ پردوں میں رہوں بھید میرے کھولتی ہے، شاعری سچ بولتی ہے، شاعری سچ بولتی ہے۔